طريقنا الجهاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد 3 موضوع پر میں بات کروں گا۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 وہ رشتہ دار جو آمنے سامنے تو صحیح ہیں لیکن پیچھے سے وار کرتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں، اور تیسرا مفاد پرست۔ حسد کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری احادیثوں میں آتا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان سے بلا وجہ حسد کرتا ہے اور اس کو تکلیف و نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تو یہ شخص سوچ لے کہ میں جتنی بھی مسلمان ہیں تو سوچ لے کہ میں جتنی بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں، نیکی اور بھلائی کے کام کر رہا ہوں، یہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ جب یہ حسد کریں گے ان کی نیکیاں بالکل جل جائیں گی، خاک و خاک ہو جائیں گی، اور ان کی کوشش اور محنت بیکار جائے گی۔ نمبر 2 جڑ کاٹنا، یہ بھی حسد کا ایک حصہ ہی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دسترست حاصل نہیں ہوتی کہ کسی شخص کو آمنے سامنے اس کے نقصان پہنچائے۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ پھر ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں اور پھر پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ پیچھے سے وار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اکثر اوقات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر میں یہی کہوں گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ امر میرے اللہ کا چلتا ہے، امر انسان کا نہیں چلتا ہے۔ انسان کی صرف سوچ ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا یا نہ کرنا میرے رب العالمین کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، یہ جو مصیبت یا جتنی مصیبتیں ہیں اگر آئی ہوئی ہیں، ان میں تیری رضا شامل ہے، اور اے اللہ پاک تو ہی ان کو ہٹائے گا۔ مفاد پرست، نمبر 3 مفاد پرست۔ میں ویڈیو بالکل شارٹ بنا رہا ہوں۔ مفاد پرست یہ ہیں کہ اس حد تک بھی گر جاتے ہیں، باہر کا بندہ تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ہاں رشتہ داروں میں ایسے مفاد پرست عناصر بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کسی طرح سے فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ ٹھیکیدار ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ میرے رشتہ دار میں کسی کے پاس کچھ ایسا کوئی پلاٹ وغیرہ ہو کہ یہ ٹھیکہ مجھے مل جائے۔ ٹھیکہ لینا میں یہ کہوں گا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کسی کا ایک کا گھر بچوا کر ٹھیکہ لینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ جو کسی کے لیے اپنے دل میں برا رکھتے ہیں، برا سوچتے ہیں، یہ ان کی نشوما کی عکاسی کا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھیل جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بلا وجہ تکلیفات دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جو لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے لیے اگر بندہ بے گناہ ہے، پھر ان کے لیے اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اور پھر جو لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ان پر ہی مسلط کر دیتا ہے۔
دنیا ایک مکافات عمل ہے، اور جو لوگ اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں پھر ان کی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں، پھر ان کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ناجائز ہوا ہوتا ہے، زیادتی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اپنے دل میں بدلہ رکھتے ہیں، اور پھر اس سے بدلہ لینا جائز ہے، اسلام میں جائز ہے۔ اسلام کہتا ہے، نبی فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، اور جائیداد کے بدلے جائیداد، اور نقصان کے بدلے نقصان۔ تو یہ کسی کو نقصان پہنچانے والی یہ سوچ لے کہ ان کو کس قدر نسلوں تک نقصان ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہوتی ہے کہ بھائی آپ حسد نہ کریں، نیکی کو نہ جلائیں اپنی۔ آپ حسد کریں گے، ساری نیکیاں جس کے ساتھ حسد کریں گے ساری نیکیاں اس کی طرف چلی جائیں گی، کنورٹ ہو جائیں گی۔ آپ جڑیں کاٹیں گے، آپ کی جڑیں کاٹنے والے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور مفاد پرستی، انسان سے مفاد وابستہ نہ رکھیں، ساری مفادات اللہ پاک سے وابستہ رکھیں۔ کیوں؟ روزی رازق مالک اللہ پاک ہے۔ اللہ رحم کرے، ایسے لوگوں سے بچائے جو رشتہ دار ہیں یا ایسے دوست احباب ہیں۔ ایسے لوگ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، اور سانپوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کسی کو نقصان پہنچانا باعث سے اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ آج کا موضوع میں کلوز کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ کسی کی شرافت کو، کوئی بھی ہو، کسی کی شرافت کو، خاموشی کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس میں جواب دینے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کی معاشرتی برائیاں بن گئی ہیں کہ ہم لوگ نقصان پہ نقصان دینے کے درپے ہوتے ہیں، تعویذات کا سہارا لیتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سہارا لیتے ہیں۔ اور جادو کے بعد میں پارٹ 2 انشاءاللہ میں عنقریب بنانے والا ہوں کہ بھئی یہ نقصان کہاں تک جاتا ہے، اور پھر یہ تھمتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندے اگر نقصان دیتے ہیں، پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو، مظلوم جو ہوتے ہیں ان کو بہت عزیز اور محبوب اور عزیز رکھتا ہے۔ پھر ظالموں کی اللہ کے ہاں کوئی اوقات نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ پھر کافر ہو کر مرتا ہے، یا شتر بھی مہان ہو کر مرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جا پڑتا ہے۔ کوئی اگر کسی کی کو نقصان دے کر اپنا گھر بناتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے کہ ان کی ساری جائیدادیں، سارے عیش و آرام ختم، اس کو گھر بار سب کچھ، تن بدن کے کپڑے بھی بیچنے پڑتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ پاک دیتا ہے، چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو چمڑی ادھیڑ کر لیتا ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج اگر کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، صلہ ملے گا، اور کسی کو اگر نقصان پہنچائیں گے اور اس کو تکلیف دیں گے پھر اس کا بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انسان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں پھر ان کو بھی جانی یا مالی نقصان پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسی مصیبت میں اللہ پاک گرفتار کر دیتا ہے کہ ان کا چھٹکارا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ پھر موت ہی ان کو چھڑاتی ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور قہر سے۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ طريقنا الجهاد الجهاد